يصدق المالك في الإخراج بغير يمين لأن ذلك حق له كما هو عليه ولا يعلم إلا من قبله وجاز احتسابها من دين وغيره مما يتعذر الإشهاد عليه وكذا تقبل دعواه عدم الحول وتلف المال وما ينقص النصاب ما لم يعلم كذبه ولا تقبل الشهادة عليه في ذلك إلا مع الحصر لأنه نفي. آج ہماری جو بحث ہوگی وہ ایک نیا مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر مالک کے زکوٰۃ یعنی جس پر زکوٰۃ واجب ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے زکوٰۃ دے دی ہے، تو آیا اسی کے کہنے پہ اکتفا کی جائے گی اور یہ سمجھا جائے گا، اس کی تصدیق کی جائے گی کہ واقعی اس نے زکوٰۃ دے دی ہے یا نہیں؟ اس سے قسم لیا جائے گا کہ تم نے اگر زکوٰۃ دی ہے تو قسم اٹھاؤ، یا جو ہے وہ شاہد پیش کرو کہ تم نے زکوٰۃ دی ہے؟ تو مصنف یہ فرماتے ہیں کہ اگر مالک یہ کہے کہ میں نے زکوٰۃ دے دی ہے تو پھر یمین طلب کرنے کی اور شواہد طلب کرنے کی کوئی ضرورت ہے؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ ایک یعنی زکوٰۃ کا اخراج، زکوٰۃ دینا مالک کا حق ہے۔ زکوٰۃ دینا کیا ہے؟ مالک کا حق ہے۔ مالک کا حق ہے یعنی کیا؟ یعنی اس کے اخراج کرنے کی ذمہ داری مالک پر ہی ہے۔ اور ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اس نے دی ہے یا نہیں دی؟ ایک ہی طریقہ ہے اس کا، کیا کہ وہ خود ہی بتا سکتا ہے کہ اس نے دی ہے یا نہیں، کسی اور طریقے سے معلوم ہے۔ لہذا فقط نہ کہ اس مورد میں بلکہ تمام موارد میں ایک یہ کلی قانون ہے کہ جہاں پر کسی بات کا علم اسی شخص کے علاوہ کسی اور سے نہ ہو سکتا ہو تو اسے یمین یا شواہد طلب نہیں کیے جائیں گے، بلکہ جیسے ہی کہے گا اس کی بات ہے قبول۔ خصوصاً کہتے ہیں کہ کچھ ایسے موارد ہیں جہاں پر جو ہے وہ اصلاً شاہدی اس زکوٰۃ دینے پر شاہد مقرر کرنا ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ کیسے؟ مثلاً زکوٰۃ مجھ پر واجب ہے، میں زکوٰۃ کا ادا کرنے کا مالک ہوں، زکوٰۃ کے اخراج کا میں مالک ہوں، اور ایک شخص ہے جس پر میرا قرض ہے، ابھی میں اس کو زکوٰۃ دیتا نہیں لیکن اپنے قرض کا حساب جو ہے وہ زکوٰۃ سے کر لیتا ہوں، تو یہاں پر شاہدی کیسے ہوگی؟ میں نے زکوٰۃ دی ہی نہیں، جب زکوٰۃ دی جائے تو پھر شاہدی ہوگی، لہٰذا یہاں پر شاہدی ممکن ہی نہیں ہوگی۔ کیوں ممکن نہیں ہوگی؟ کیونکہ زکوٰۃ نہیں، بلکہ کیا زکوٰۃ کا میں نے حساب کیا ہے، اپنا قرض جو ہے وہ اسی زکوٰۃ سے حساب کر لیا۔ اور اسی طرح دین کے علاوہ کس سے ہو سکتا ہے؟ مثلا کسی شخص نے میرا مال طلب کر لیا تو وہ ضامن ہے کہ مجھے مال ادا کر دے، لیکن وہ فقیر ہے، ادا نہیں کر، تو میں ابھی جو ہے اس کو زکوٰۃ دیتا نہیں، لیکن زکوٰۃ سے وہ جو میرا مال اس نے طلب کر لیا تھا اس کا میں حساب کر، ابھی حساب ہوا، زکوٰۃ دی نہیں، تو یہاں پر شاہدی کیسے؟ کہتے ہیں خصوصاً ایسے مواد میں شاہد یہاں پر شاہدی قائم کرنا استشہاد لانا ممکن ہی نہیں ہوتا، اسی لیے وہاں پر یمین یا جو ہے وہ شواہد طلب نہیں کیے جائیں گے، جیسے کہے گا ویسے ہی قبول کیا۔ اس طرح یہ مسئلہ یہ تھا کہ وہ کہے کہ میں نے زکوٰۃ دے دی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اسے کہا جائے کہ تمہارے مال پر پورا سال ہو گیا ہے لہذا زکوٰۃ دو، وہ کہے کہ سال نہیں ہوا، ٹھیک ہے بھائی، کہے کہ سال نہیں ہوا، یا یہ کہے کہ سال تو ہو گیا ہے لیکن جو ہے وہ مال تلف ہو گیا، مال کیا ہو گیا ہے؟ تلف ہو گیا۔ اور اسی طرح وہ مال کے تلف ہونے کی بات نہ کرے، ایسی بات کہے جس کی وجہ سے نصاب جو ہے وہ کم ہو جاتا ہو، مثلا وہ کہے کہ میرے پاس واقعی 40 بکریاں تھی، 2 میں نے ہدیہ کر دی، 2 میں نے بیچ دی، تو ایسی صورت تمام صورتوں میں اس کی بات کو قبول کیا جائے گا بغیر کسی قسم اور شاہد۔ یعنی اگر وہ کہے کہ میں نے خارج کر دی پھر بھی قبول، وہ یہ کہے کہ سال پورا نہیں ہوا پھر بھی قبول، وہ یہ کہے کہ مال تلف ہو گیا پھر بھی قبول، وہ یہ کہے کہ ایسی بات کہ جو اس کا باعث بنتی ہے کہ نصاب کم ہو جائے، مثلا کہے کہ 2 میں نے بکریاں ہدیتاً دے دی، 2 میں نے جو ہے وہ میری تلف ہو گئی جس کی وجہ سے نصاب، یہ تمام باتیں اس کی بغیر شاہد اور یمین کے قبول۔ ہاں کب؟ جب آپ کو اس کے جھوٹے ہونے کا علم نہ ہو،
ہاں ایک مرتبہ آپ کو یقین ہے کہ اس نے نہیں دی، اس کے پاس وہ 40 ہی بکریاں موجود ہیں، آپ نے گن رہے ہیں ادھر سے کہہ رہا ہے کہ میں نہیں دی، تو اس صورت کے علاوہ اگر علم ہو جائے کہ یہ جھوٹ بول رہا تو پھر اس سے قبول ہے، یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ علیحدہ مسئلہ وہ کیا، مثلا یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے مال جو ہے وہ خارج کر دیا، ایک اور شخص آ گیا اس کے خلاف شاہدی دیتا ہے کہ اس نے زکوٰۃ ہے، آیا اس کی شاہدی مثلا آغا کی شاہدی قبول کی جائے گی یا نہیں؟ کہتے ہیں کہ اس کی شاہدی قبول ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں اس وجہ سے کہ ایک مرد جب شاہدی کے لیے پہلے اگر شاہدی ہو ایک اس بات کی اور دوسری ہو نفی کی، یہ شخص کیا کہہ رہا ہے آغا کہ میں نے زکوٰۃ دے دی ہے، اور آغا کہہ رہے ہیں کہ زکوٰۃ اس کی ہوگی شاہدی اس بات میں، آغا کی ہوگی نفی۔ کہتے ہیں کہ اس بات اور نفی کی شاہدی کا آپس میں تعارض نہیں ہو سکتا، بلکہ جو اس بات والی بات ہے وہ قبول کی جائے گی اور نفی کو قبول ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ شاہدی کا معیار یہ، شاہدی قبول کرنے کا معیار یہ ہوئے کہ شاہدی ایسی چیز کے بارے میں دی جائے جس کا علم حاصل کرنا کیا ہو، ممکن ہو۔ کہتے ہیں کہ جو اس بات والی بات ہوتی ہے اس کا علم حاصل کرنا غالباً ممکن ہوتا ہے، جبکہ جو نفی کے بارے میں شاہدی دی جاتی ہے اس کا علم حاصل کرنا غالباً ممکن ہے، اسی لیے اس کے خلاف جو ہے وہ شاہدی قبول ہے۔ الا ما الحصر، ہاں اگر حصر والی شاہدی ہو تو پھر قبول کی جائے گی۔ حصر والی کیسے؟ مثلا یہ شخص کہتا ہے کہ رمضان المبارک میں مثلا شاہدی یہ جو زکوٰۃ دینے والا ہوں، میں کہتا ہوں کہ میں نے رمضان المبارک میں زکوٰۃ دے دی تھی، اور اگر کہتے ہیں کہ اس نے رمضان المبارک میں زکوٰۃ نہیں، مورد خاص میں آ کر اگر مجھے اجمالاً کہے تو وہاں پر اس کی رد نہیں کی جائے گی۔ میں نے کہا زکوٰۃ دے دی، آگا نے کہا نہیں دی، تو کس کی بات قبول ہوگی؟ میری۔ لیکن اگر حصر کر لوں تو حصر کی صورت میں آگا مقدم ہوگی۔ جیسے مثلا وہ میں کہتا ہوں کہ میں نے رمضان المبارک میں زکوٰۃ دی ہے، آگا کہتے ہیں کہ رمضان المبارک میں زکوٰۃ ہے نہیں، یا میں کہتا ہوں کہ میں نے پچھلے سال رمضان المبارک میں یہ جانور جو خریدے تھے، ابھی جو ہے وہ رجب چل رہا ہے اسی لیے اس کا سال پورا نہیں ہوا، جبکہ آگا کہتے ہیں کہ رمضان میں نہیں، آپ نے کس میں خریدے تھے جانور؟ شعبان میں، یا رجب میں خریدے تھے اس لیے سال پورا۔ اگر اجمالاً ہو تو پھر نفی والی شاہدی قبول نہیں ہوگی۔ ہاں اگر حصر کی وجہ سے ہو، معین کرے کہ فلاں مہینے میں دی، اگر کہ فلاں مہینے میں نہیں دی، یا یہ کہے کہ فلاں مہینے میں مجھے سال میں نے خریدا، اگر کہ جیسے میں نہیں خریدا اس سے پہلے ایک خریدا، تو اس صورت میں حصر کی صورت میں اس سے برخلاف شاہدی قبول ہوگی، ورنہ شاہدی قبول ہے۔ وَيُصَدَّقُ الْمَالِكُ فِي الْإِخْرَاجِ بِغَيْرِ يَمِينٍ، کہتے ہیں کہ مالک کی تصدیق کی جائے گی اور اس کو سچا شمار کیا جائے گا کس چیز میں؟ فی الاخراج، خارج کرنے میں۔ وہ یہ کہے کہ میں نے زکوٰۃ دے دی ہے بغیر کسی قسم کے، کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ لأن ذالک، اس وجہ سے کہ جو اخراج زکوٰۃ حق لہ، یہ مالک کا حق ہے، یعنی اس کی ذمہ داری تولیت نگرانی مالک پر، کما ہوا یعنی کما اخراج زکوٰۃ ہوا علیہ علی المالک، جس طرح اخراج زکوٰۃ مالک پر ہے، یعنی مالک کے لیے ضرر بھی ہے۔ ضرر ہے کس وجہ سے؟ یعنی مادی ضرر ہوا ہے، تھوڑا سا مال کم ہو رہا ہے۔ ولا یعلم الا من قبلہ، اور اس کا پتہ نہیں چلا جا سکتا، کس کا؟ اگر اخراج کا فقط ہے اسی کی طرف سے پتہ چل سکتا ہے، وہی بتا سکتا ہے۔ وجعل، خصوصاً ایسے موارد میں جہاں پر اصلاً شاہدی قائم کرنا ممکن ہی نہیں، کیسے؟ وجاز احتساب، اور جائز ہے اسی شخص کے لیے، مالک کے لیے، احتساب زکوٰۃ کا حساب کر لے، دین سے یا گہرے دین سے۔ وہ میں نے مثال دی، کسی نے مال طلب کر لیا اور وہ ضامن ہے، اس کا مال دے دے۔ مما، ایسے موارد، گہرے دین کے علاوہ ایسے موارد یتعذر الشہاد علیہ، جن پر جو ہے وہ شاہدی قائم کرنا متعذر ہو جاتا ہے۔ وقضا تقبل دعواہ عدم الحول وتلف المال وما ينقص النصاب، اور اسی طرح ہی مالک کا دعویٰ، دعوی المالک، مالک کا دعویٰ قبول کیا جائے گا۔ کون سا دعویٰ؟ عدم، یہ دعویٰ کے لیے مفعول ہوگا کہ وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہول مکمل نہیں ہوگا، یا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مال تلف ہوگا، یا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ایسی چیز واقع ہوئی ہے جس کی وجہ سے نصاب کم ہو۔ معلوم یعلم کذبہ، جب تک اس کے جھوٹے ہونے کا آپ کو یقین ہے۔ ولا تقبل شہادت علیہ فی ذلک، اور اس کی شہادت، ولا تقبل شہادت علیہ
یعنی مالک کے برخلاف شہادت قبول نہیں کی جائے گی، کس میں؟ فی ذالک، ان چیزوں میں. یہ کہتا ہے کہ میں نے خارج کر دی، یہ کہتا ہے کہ عدم ہول، یہ کہتا ہے کہ مال تلف ہو گیا، یہ کہتا ہے کہ نصاب کم ہو گیا، ان تمام چیزوں میں اس کے برخلاف شاہدی قبول ہے الا مال حسر، اگر حسر کی صورت ہو تو پھر قبول ہے. لأنه نفی، کیوں کہ یہ شاہد کی شاہدی جو علیہ السلام ہے، شاہد کی جو شاہدی یہ کیا ہے؟ نفی ہے، اور نفی اس بات کے ساتھ تعارض نہیں. ويستحب قسمتها على الأصناف الثمانية لما فيه من فضيلة التسوية بين المستحقين وعملا بظاهر الاشتراك. ہم نے کل بیان کے پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ یہ جو آیت میں لام ذکر ہوا ہے، یہ لام جو ہے وہ فقط مصرف کے بیان کے لیے آیا ہے کہ یہاں جہاں پر آپ جو صرف کر سکتے ہیں ان میں سے جسے بھی چاہیں دے سکتے، ان کے علاوہ نہیں دے سکتے. لام ملکیت کے لیے نہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ تمام اس میں شریک ہوں، تمام کو دی جائے، تمام کی ملکیت ہے. لیکن آج یہ فرما رہے ہیں کہ لیکن تمام کو دینا مستحب، تمام کو دینا کیا ہے؟ کیوں مستحب؟ اس وجہ سے کہ تمام میں یہ چیز تمام کو مل جائے گی تو اس میں ایک فضیلت ہے، کیونکہ تمام جو مستحقین ہیں ان کے لیے برابری ہو جائے گی. دوسرا ظاہر روایت، ظاہر آیت میں بھی یہی ہے، عملاً بظاہر، ظاہر آیت میں بھی، ظاہر آیت سے کیا لگ رہا تھا کہ یہ لام ملکیت کے لیے، لام کس کے لیے ہے؟ یعنی ضروری ہے کہ سب کو دی جائے. لیکن دوسری روایات ہیں جنہوں نے بتایا کہ یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ کسی ایک کو بھی دے سکیں. اسی لیے ہم نے کہا کہ یہ واجب تو نہیں بلکہ کیا ہوگا؟ مستحب. یعنی مستحب ہے کہ آپ کیا کریں، ظاہر روایت پہ ہم نے عمل کیا، لیکن کس صورت میں؟ یعنی استحباب میں، لیکن وجوب میں عمل نہیں کریں. کیونکہ اور بھی ہمارے پاس روایات موجود ہے جو کہتی ہیں کہ تمام اصناف کو دینا واجب ہے، اسی لیے ان کا جو ظہور تھا وجوب میں اس سے ہاتھ اٹھا دیا، لیکن استحباب والی بات جو ہے وہ باقی رکھیں گے، تمام کو شریک کرنا مستحب ہو جائے. دیکھیے یہ وَيُسْتَحَبُّ قِسْمَتُ عَلَى الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ، اور مستحب زکوٰۃ کو تقسیم کرنا اصناف ثمانیہ پر. کیوں؟ لما، یہ استحباب کی علت ہے، لما فیہ، لما فی التقسیم، اس میں اسی تقسیم میں کیا ہے؟ من فضیلت التسویۃ، مستحقین کے درمیان جو برابری ہو رہی ہے، یہ ایک قسم کی فضیلت ہے. وَعَمَلًا بِظَاهِرِ الْإِشْتِرَاكِ، اور دلیل دوم میں اس کے لیے کہ یہ تمام میں تقسیم کرنا کیوں مستحب ہے، اس کے لیے دوسری دلیل وَعَمَلًا بِظَاهِرِ الْإِشْتِرَاكِ، ظاہر اشتراک پر عمل کرتے ہوئے. ظاہر آیات سے یہ لگتا ہے کہ تمام کو زکوٰۃ دی جائے، ٹھیک، تو اسی پر ہی ہم آپ کہتے ہیں کہ عمل کیا جائے گا کہ مستحب ہے کہ تمام کو دی جائے. وَإِعْطَاءُ جَمَاعَةٍ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ اعْتِبَارًا، اور یہ بھی مستحب ہے کہ ہر صنف میں سے ایک شخص نہیں بلکہ ایک جماعت کو دیا جائے. جماعت کا اطلاق جو ہے کم از کم کتنوں پہ ہوتا ہے؟ 3، یعنی 3 فقیروں کو دی جائے، 3 ابن سبیل کو، 3 فی سبیل اللہ کو، 3 جو ہے وہ عاملین کو، اسی طرح 3 کو کم از کم دیا جائے تاکہ کس پر عمل ہو سکے. ٹھیک ہے، جمع جو آیا ہے وہاں پر کیا ہے؟ للفقراء وللمساکین آیا ہے، تاکہ اس پر عمل وَإِعْطَاءُ جَمَاعَةٍ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ، اور مستحب ہے کہ ایک جماعت کو دیا جائے، نہ کہ فرد، ہر صنف میں سے ایک جماعت، ہر صنف میں سے، فقراء میں سے، مساکین میں سے، ابن سبیل میں سے ایک جائے. اعتباراً، کیوں؟ اعتباراً بصیغہ، تاکہ جمع کے صیغے کی رعایت ہو جائے. جمع کا صیغہ کہاں پر آیا ہے؟ وہی وَلَا يَجِبُ تَسْوِيَّةُ بَيْنَهُمْ بَلِ الْأَفْضَلُ التَّفْضِيلُ بِالْمُرَجَّحِ. ہاں، وہ جو جماعت کو، ایک صنف کی جماعت کو آپ دے رہے ہیں، فقراء ایک آگا صنف ہے نا، اس کی جماعت کو دے رہے ہیں، یعنی 3 بندوں کو دے رہے ہیں. آیا تینوں کو ایک جتنی زکوٰۃ دینی چاہیے؟ مثلا آپ دے رہے ہیں کہ 2 من دینے چاہیے، تینوں کو برابری ہونی چاہیے، 3 فقیروں کو، کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ مرجع کے لحاظ سے کم زیادہ کر سکتے ہیں. ایک ایسا فقیر ہے جو عالم ہے تو اس کو زیادہ دی جائے، اور دوسرے کی نسبت ایک ایسا شخص ہے جو متدین ہے، مومن ہے، دوسرا اس سے متدین کم ہے، تو جو متدین زیادہ ہے اس کو زکوٰۃ زیادہ دی جائے، دوسرے کو تھوڑی کم دی جائے. ولا یجب التسویۃ بینہم، اور جماعت کے بینہم بین الجماع، جماعت کے درمیان برابری واجب نہیں ہے، بل الافضل، بلکہ افضل کیا ہے؟ التفضیل بالمرجع، فضیلت دیں گے کس کے ساتھ؟ مرجع. فضیلت دیں گے یعنی اضافہ.
فضیلت دیں گے یعنی اضافہ دیں گے کس کے ساتھ؟ لیکن مرجع کے. وَيَجُوزُ دَفْعُ، یہ بھی آسان سی بات ہے. وَيَجُوزُ دَفْعُ إِلَىٰ صِنْفِ الْوَاحِدِ وَالْفَرْدِ الْوَاحِدِ، یعنی آپ کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ ایک صنف کے ایک بندے کو زکات دیں، 8 کو نہ دیں، 8 بندوں کو نہ دیں، یہ بھی ضروری، یعنی 8 جو مستحقین کے اصناف بیان کیے گئے نہیں، یہ بھی ضروری نہیں. بھلا ایک صنف کے 8 افراد کو 3 کو دیں، یہ بھی ضروری نہیں، بلکہ ایک صنف کے ایک فرد کو، ایک صنف کون سی ہے؟ فقراء، اس کے ایک فرد کو یعنی ایک فقیر کو پوری زکات دے دیں، کوئی حرج نہیں. وَيَجُوزُ الدَّفْعُ، یعنی یجوز دفع الزکات الی صنف الواحد، الی صنف الواحد مثلا الی صنف الفقراء والفرد الواحد منه، اور اسی صنف واحد میں سے فرد کیوں؟ لما ذکرنا من کونی لبیان المصرف، اس وجہ سے کہ اسی بات کی وجہ سے جس کو ہم نے ذکر کیا تھا، کیا؟ من کون ہی لبیان المصرف، یہ جو آیت بیان ہو رہی ہے، یہ جو لام آیا ہے، یہ فقط کس کے لیے بیان ہے؟ یعنی یہ بیان کرنے کے لیے آیا ہے کہ ان کو دے سکتے، ان کے علاوہ کسی اور کو. باقی یہ بیان کرنے کے نہیں لیا، یہ بیان نہیں کرنے کے لیے آیا کہ ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ ان کی ملکیت ہے اور سب کو دی جائے، یہ نہیں. فلا یجب تشریک، بس تشریک واجب ہوتی تو اس کا مطلب کیا تھا؟ تمام اصناف کو. ویجوز الغنا، اگر جو اغنا باب افعال میں سے واجب ہے، آپ کو جو آپ کے لیے بات وہاں سے اغنا یعنی غنی کرنا، اغنا یعنی زکوٰۃ کے ذریعے آپ کسی کو کیا کر دیں؟ غنی کر دیں. یعنی کیا؟ یعنی اس کو احتیاطی سنہ واحدہ میں مثلا 20 من گندم کی، آپ جو اسے 40 من 2 سال کی، 3 سال کی، 4 سال کی ایک ہی وقت میں دفعتاً دے دیں، کہتے ہیں اس میں کوئی حرج ہے. کیوں؟ کیونکہ جس وقت آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اس وقت فقیر ہیں یا امیر ہے، یہ لہٰذا آپ کی شرط پوری، لہٰذا آپ جو ہے وہ ایک ہی دفعے میں سال کے معونے سے زیادہ اس کو زکوٰۃ لیکن دفعتاً نہیں دے سکتے. دفعتاً یعنی کیا؟ ایک مرتبہ اس کو ضرورت تھی یعنی 20 من گندم کی کھاد آپ نے دے دی، ابھی پھر آپ دے رہے ہیں 20 من اور زیادہ نہیں دے سکتے. کیوں؟ کہ ابھی یہ جو دوسرے 20 من دیں گے اس وقت یہ فقیر نہیں ہے بلکہ کیا شمار ہوگا؟ کیونکہ اس کے پاس 20 من گندم پہلے سے ہی. ہاں لیکن دفعہ واحدہ میں دے سکتے ہیں. وَيَجُوزُ الْإِغْنَاءُ وَهُوَ إِعْطَاءُ فَوْقَ الْكِفَایَہ، یعنی اغنا جائز کیا؟ یعنی کفایت سے زیادہ عطا کرنا. کفایت سے جتنی اس کی ضرورت ہے اس سے زیادہ دے دیں. اذا کان ہے آپ کے پاس، اس کان ہے اس کان دفعتاً واحدۃ، جب یہ اغنا کیا ہو؟ دفعہ واحدہ میں، ایک ہی مشت میں، ایک ہی مرتبہ. کیوں؟ یعنی کیوں دے سکتے ہیں اغنا، کیوں جائز ہے؟ استحقاقی حالت دفع، کیونکہ یہ شخص جو ہے یہ مستحق حالت دفع، جب زکوٰۃ دے رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ والغنا متأخر عن الملک، والغنا اور اس کا غنی ہونا متأخر ہے کس سے؟ ملک سے متأخر ہے. غنی جو ہے وہ بعد میں ہو رہا ہے، پہلے غنی. فلا ینافی، بس اس کا غنی ہونا منافی نہیں کس سے؟ اعطاء فوق الکفایہ سے یا اغنا سے منافی، کیونکہ اس سے پہلے جو یہ فقیر ہے، بعد میں یہ کیا ہے؟ مالک ہو رہا ہے اور بعد میں غنی ہو رہا ہے. وَلَوْ آتَاهُ دَفْعَةً أَمْتَنَعَتْ الْمُتَأَخِّرَةُ عَنِ الْكِفَایَہ، اگر اس کو آتا ہو، اگر کوئی شخص اسی فقیر کو زکوٰۃ دے دفعات میں، 20 من پہلے 20 من بعد میں، امتنعت المتأخرۃ عن الکفایہ، تو کفایہ سے جو متاخر ہوں گے یعنی جتنی ضرورت تھی 1 سال کے لیے، اس کے بعد جو دفعات ہوں گے وہ ممنوع ہوں گے، اس کے بعد یعنی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ مثلا اس کو اور میں وضاحت کروں، یہاں پر جس طرح عبارت میں بیان کیا ہے. ایک شخص بیٹھا ہے میرے سامنے، اس کو ضرورت ہے مثلا 20 من گندم کی، میں نے 10 من آج دیے، 5 من کل دیے، 5 من میں نے پرسوں دیے. یہ ہو گئی. دیکھیں لو آتا دفعات 20 من ہو گئی. امتنعت المتأخرۃ عن الکفایہ، کفایت ہو گئی. اس کے بعد اگر 5 من دوں گا تو یہ متاخر ہو جائیں گے. متاخر عن الکفایہ یہ ممنوع، یہ میں نہیں دے سکتا. ابھی وہ تو دیکھیں گے وہ ہے کہ کفایہ گیا، اگر ضرورت کی بات نہیں یعنی کافی ہے. ہماری بات یہاں پر ہے کہ جہاں پر اس کو ضرورت نہیں، ضرورت جتنی دے دی وہ دے دی ہم نے. درمیان میں اگر وہ پڑے تو وہ بھی ضرورت میں شمار ہوگا. یہاں پر بس وہاں پہ ہو رہی ہے جہاں پر ضرورت نہ ہو اس کی.
ہے نا، امتنعت المتاخرۃ عن الکفایہ، کفایہ سے جو متاخر ہے. واقل ما یوتا، زکوٰۃ کم از کم کتنی دی جائے، زکوٰۃ کم از کم کتنی دی جائے. کہتے ہیں کہ دیکھیے زکوٰۃ جن چیزوں سے نکالی جاتی ہے ان کی دو قسمیں، ایک نقدین ہے، دوسرا جو ہے نقدین کے. کہتے ہیں کہ نقدین میں جو ہے وہ مستحب ہے، جو زکوٰۃ دینا مستحب، کم از کم یہ ہے کہ نصاب اول پر جتنی زکوٰۃ واجب ہے دونوں نقدین میں سے اتنی زکوٰۃ ایک فقیر کو دی جائے. اس سے کم، اگر اس سے کم دی جائے گی تو کیا ہوگا، یہ مکروہ ہے، یعنی کافی ہے لیکن کیا ہوگا ٹھیک. اگر سونے کا پہلا نصاب کیا ہے، یعنی 20 من اگر ہو جائے تو اس پر کتنا ہوگا زکوٰۃ، کتنی واجب ہوگی، کتنی زکوٰۃ واجب ہوگی. اگر 20 دینار تو پہلا نصاب، اس پر زکوٰۃ کتنی واجب ہوتی ہے، ہاں نصف میں. لہذا سونے پر جو سونے کی جو زکوٰۃ نصف مسکال ہے، اس سے کم فقیر کو نہ دی. اسی طرح درہم پر کتنی زکوٰۃ واجب ہے، پہلا جو ہے وہ درہم، کتنے درہم ہو، 200 درہم، تو ان پر زکوٰۃ کتنی واجب ہے، 5 درہم. لہذا اگر آپ دراہیم سے زکوٰۃ نکالنا چاہتے ہیں تو مستحب ہے کہ 5 درہموں سے کم فقیر کو زکوٰۃ ہے. ہاں یعنی اگر ایسی زکوٰۃ جو آپ دے رہے ہیں اس کی مقدار اتنی بنتی ہو تو پھر مستحب ہے کہ نصف سے کم نہ دی جائے اور 5 درہموں سے کم. اگر آپ جو زکوٰۃ نکالنا چاہتے ہیں وہ 5 درہم بنتی ہی نہیں، وہ نصف درہم، نصف دینار، نصف مسکال بنتی ہی نہیں، تو پھر اسے باب. مثلا ایک شخص ہے، اس پر سونا جو جس کے پاس جو سونا ہے وہ کتنا ہے، ایک جو ہے وہ پہلا نصاب 20 دینار، اس کے بعد دوسرا نصاب 4 دینار. دوسرا نصاب کون سا آئے گا، پہلے نصاب پہ کتنی زکوٰۃ واجب ہوگی، نصف میں. دوسرے 4 دینار پہ کتنی زکوٰۃ واجب ہوگی، یاد ہے آپ کو 4 دینار پر کتنی زکوٰۃ واجب ہوگی. دیکھیے میں نے بتایا تھا آپ کو 2 قیراط واجب ہوگی. کیوں 2 قیراط واجب ہوگی، وہاں پر میں نے بیان کیا تھا کہ 1 دینار جو ہوتا ہے اس کا وزن، یا 1 مسکال کا وزن جو ہوتا ہے وہ 20 قیراط کے برابر ہے. تو 4 یہاں پر جو ہے وہ دینار ہیں 4، یہاں مسکال ہیں 4 کو آپ 20 سے ضرب دیں گے تو کتنا ہو جائے گا، 80 کا 40واں حصہ کتنا ہوگا، 2 قیراط. 2 قیراط نصف مسکال سے بالکل کم ہے، کیونکہ نصف مسکال کتنے کا ہوگا، 10 قیراطوں کا، اور یہ کتنے ہیں، 2. تو یہاں پر کیا کیا جائے گا، کہتے ہیں کہ یہاں پر اس سے بات کرتے ہیں، یعنی پہلا جو تھا آپ کے پاس ہے 24، تو پہلے کے لیے نصف دینار دے دیں، نصف مسکال استحباب ہوگا. لیکن دوسرے نصاب میں کیا ہو جائے گا، استحباب ساقط ہو جائے گا. بلکہ آپ اگر یہ 2 دے دیں گے کافی ہے، مکروہ شمار ہے نہیں، سوائے اس کے کہ یہ مل کر پہلے نصاب اتنے بن جائیں. کیسے، پہلا نصاب پھر پہلے نصاب اتنے کب ہوں گے، جب پھر یہ 20 دینار ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا. یعنی سوائے اس کے کہ یہ دوسرے نصاب میں اتنے اور دینار مل جائیں کہ یہ پھر پہلے نصاب جتنا ہو جائے. مثلا کیا، میرے پاس ہے 24، اس کے بعد 4 اور آ گئے، اور 4 اور آ گئے، یعنی اسی طرح آہستہ آہستہ 16 اور ہو گئے، تو یہ کتنے ہو گئے، 20. تو پھر وہی اس سے باب آ جائے گا کہ نصف جو ہے وہ پہلے نصاب کے لیے دے دیں گے، اور دوسرا جو نصاب ابھی 20 ہو گیا اس کے لیے بھی نصف دے دیں. کس چیز کا نصف، مسکال کا. بات سمجھ میں آ گئی، ترجمہ دیکھیے گا، تھوڑا سا عبارت کو پہلے غور کریں. اقل یہ مبتدا ہے، ما یہ خبر ہے، اور ما سے مراد مقدار ہے. وَأَمْكَنَ بُلُوغَ الْقَدْرِ یہ دوسری لائن میں آ رہا ہے، القدر، قدر سے مراد وہ مقدار ہے جو نصاب اول میں دینا واجب ہے. بلوغ القدر، قدر سے مراد وہ مقدار ہے جو نصاب اول میں دینا واجب ہے، یعنی نصف مسکال. تعذر یعنی یہ بلوغ القدر. فی الاول ہے نا، کمال اوتی ما فی الاول یعنی ما یجب فی نصاب الاول. ما فی الاول فقط یہ لکھ رہا ہے، یعنی اس سے مراد کیا ہے، ما یجب فی نصاب الاول. لواحد سے مراد لفقیر واحد ہے.
اذا یہ قید ہے کس کے لیے؟ سکت کے لیے قید ہے. اذا لم یجتمع منہ ہے آپ کیا ما ہوئے منہ ما ہونا چاہیے تھا بہتر تھا. دیکھیے ابھی عبارت سمجھیے گا. وَأَقَلُّ مَا يُعْطَى الْمُسْتَحِقَّ اسْتِحْبَابًا مَا يَجِبُ فِي أَوَّلِ نُصُبِ النَّقْدَيْنِ. کم از کم جو زکوٰۃ مستحق کو دینا مستحب ہے وہ کیا ہے؟ وہ مقدار ہے جو نقدین کے نصابوں میں سے اول نصاب میں دی جاتی ہے. نقدین کے نصابوں میں سے اول نصاب میں سے دی جاتی ہے. سونے میں سے نصف اس سے کم نہ دی جائے اور دراہیم میں سے چاندی میں سے 5 درہم اس سے کم. ان کان المدفوع منہما. اگر جو آپ زکوٰۃ نکال رہے ہیں اگر سونے اور چاندی کی ہو تو وہاں پر یہ مسئلہ ہوگا. اگر سونے اور چاندی کی نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ وہ نیچے آ رہا ہے. وَأَمْكَنَ الْبُلُوغُ الْقَدْرَ. اور ممکن بھی ہو کیا کہ وہ جو زکوٰۃ آپ دے رہے ہیں وہ اسی مقدار پر پہنچے. کس مقدار پر؟ یعنی نصاب اول پر پہنچے. فَلَوْ تَعَذَّرَ الْبُلُوغُ یعنی اتنی زکوٰۃ نہ ہو سکے. نصف مسکال جتنی زکوٰۃ واجب نہ ہو سکے. 5 درہموں جتنی زکوٰۃ واجب. مثال دے رہے ہیں کیسے؟ کمالو اوتیا ما فی الاول. جس طرح اس نے ادا کر دی ہے جو زکوٰۃ واجب تھی نصاب احسن تو یعنی نصف مسکال. لواحد ایک فقیر کو سکت الاستحباب فی الثانی. تو ثانی نصاب میں استحباب کیوں؟ وہاں پر اسی مقدار تک نہیں پہنچتا. وہاں پر جو ہے وہ پہلے نصاب یعنی زکوٰۃ جو نکالی جاتی ہے وہ آدھا دینار نہیں ہوتا بلکہ 2 قیراط ہوتی ہے. لیکن یہ استحباب کب ساقط ہوگا؟ اذا لم یجتمع معه منہ بھی لکھا ہے بلکہ معه صحیح. جب اس سے اسی نصاب ثانی کے ساتھ جمع نہ ہو دوسرے کثیر نصاب جو پہنچ جائے کہاں تک؟ اول تک. ہاں اگر دوسرے اس کے ساتھ ثانی کے ساتھ اور کثیر نصاب مل جاتے ہیں مثلا 4 کے ساتھ اور 4 کر کے 16 دینار اور مل گئے اور یہ پہنچ گیا کہاں تک؟ اول تک. تو پھر اس سے باب لوٹ کر آئے گا یعنی آدھے مسکال سے کم آپ نہیں. ولو کان المدفوع من غیر نقدین ففی تقدیرہ بأحدہما ما الامکان وجہان. اگر ابھی یہ بات تو وہاں پر یہ ہم نے کیا ذکر کیا، یہ بیان کیا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ اگر سونے اور چاندی سے نکالی جائے تو جو پہلے نصاب میں جتنی زکوٰۃ واجب ہے اس سے کم. اگر ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں سونا اور چاندی نہیں کوئی اور چیز ہے مثلا جانوروں سے زکوٰۃ نکالتے ہیں تو آیا وہاں پر بھی یہ مستحب ہے کہ ایسا جانور دیا جائے جو یہاں تو 5 درہموں سے کم نہ ہو یہاں جو ہے وہ آدھے دینار سے اس کی قیمت ہے یا مستحب؟ کہتے ہیں کہ 2 وجہ ہیں اس میں. 2 وجہ ہیں. 2 وجہ کیا ہے؟ یعنی بعض نے کہا ہے کہ مستحب اور بعض نے کہا ہے کہ مستحب. جنہوں نے کہا ہے کہ مستحب وہ کیوں؟ کہتے ہیں کہ روایات اور فتوا میں مطلقاً ذکر ہوا ہے کہ جو زکوٰۃ نکالی جائے وہ نقدین کے اول نصاب سے کم جو بھی زکوٰۃ نکالی جائے مطلق ہے چاہے کس سے بھی نکالے سونے سے نکالے چاندی سے نکالے بھیڑ سے نکالے گائے سے نکالے وہ نقدین کے اول نصاب سے کم اور مطلق ہے وہ تمام چیزوں کو. لہٰذا انہوں نے کہا کہ مستحب ہے کہ دونوں میں سے ایک کے مقدار کے برابر اس سے کم. جنہوں نے کہا کہ مستحب. دوسروں نے کہا کہ مستحب نہیں. کیوں؟ انہوں نے یہ کہا کہ یہاں پر ذکر ہوا ہے درہموں کا کہ 5 درہم سے کم نہ دی جائے آدھے دینار سے. اور یہ زکوٰۃ جو ہوتی ہے وہ خاص ہوتی ہے نقدین کے دینار نقدین کی زکوٰۃ کے ساتھ. درہم اور دینار کی جو زکوٰۃ ہے وہ خاص ہوتی ہے کس کے ساتھ؟ نقدین کے ساتھ. غیر نقدین کا اس کے ساتھ کوئی تعلق. لہٰذا دوسروں میں مستحب بھی نہیں کہ آپ جتنی چاہیں یعنی ایسا جانور بھی زکوٰۃ کے طور پر دے سکتے ہیں جس کی قیمت آدھے دینار سے کم ہو یا 5 درہموں سے. اچھا ولو کان المدفوع من غیر نقدین. ہاں اگر جو زکوٰۃ نکالی جاتی ہے وہ کیا ہو؟ نقدین کے علاوہ. نقدین کے علاوہ مثلا حیوان ہو. ففی تقدیر ہی تو ففی تقدیر ہی تو تقدیر المدفوع جو زکوٰۃ دی جا رہی ہے اس کو وزن کیا جائے گا یا معین کیا جائے گا بأحدہما نقدین میں کسی ایک کے ساتھ.
بعد इम्कान जब इम्कान हो, अगर आपके पास जानवर ही ऐसा है जो यहाँ ज़कात इतनी वाजिब है जो बिल्कुल थोड़ी हो रही है, या वो वहाँ पर पहुँच ही नहीं सकती, किस तक है, आधे दिरहम में या 5 दिरहम हो या आधे दिनार तक पहुँच ही नहीं सकती, वहाँ की बात नहीं। बात कहाँ पे हो रही है कि आप ज़कात निकालना चाहते हैं किसी चीज़ की और उसकी मिकदार जो है वो आधे दिनार तक या 5 दिरहमों तक पहुँच सकती है, तो वहाँ पर बात है कि मुस्ताहब है या मुस्ताहब वजहान कहते हैं फफी तकदीर ही वजहान। तो इस तकदीर में कितनी है, 2 वजह जो मैंने बयान की। वमा ताज़ुरी, अगर ये तकदीर मुताज़िर हो जाए, ठीक, तकदीर मुताज़िर हो जाए यानी क्या, यानी उस पर ज़कात जो वाजिब है वो इतनी बन रही है जो वो आधे दिनार तक पहुंच ही नहीं सकती, या इतनी है कि वो 5 दिरहमों तक नहीं पहुंच सकती, तो इसमें तमाम का इत्तेफाक है कि इससे बाप क्या हो जाएगा, वजहान वगैरह कोई भी नहीं होगी, जिस तरह ऊपर वजहान है। वमा ताज़ुर तकदीर कमाल वजब अलैहि शातुन वाहिदतुन ला तबलुगु, जिस तरह उसी शख्स पर शात वाहिदा वाजिब हो, ला तबलुगु जो न पहुंचती हो, किस पर, तकदीर मज़कूर पर, तकदीर मज़कूर पर न पहुंचती हो, यानी क्या, निस्फ़े दीनार तक न पहुंचती हो या 5 दिरहमों तक। यशकुत कत्तन, यशकुत यानी क्या, यशकुत इस्तेबाब कत्तन, कोई इख्तिलाफ नहीं। वकील इन ज़ालिका अला सबील वुजूब मा, बाद ने कहा है कि इन ज़ालिका यानी क्या, ज़कात निस्फ़े दिरहम या 5 दिरहमों से कम न देना, अला सबील, ये वाजिब है कि आप आधे दिनार से कम या 5 दिरहमों से कम ज़कात न दें। मा इम्कान, कब, जब मुमकिन हो यानी क्या, उनकी ज़कात जो वाजिब है उस मिकदार तक हो, अगर आप पर जो ज़कात वाजिब है उस मिकदार से थोड़ी है तो ये वजूब क्या हो जाएगा, वह ज़ईफ़ुन। सारे ये फरमा रहे हैं, ये जो कहते हैं कि वाजिब है, ये गोल क्या है, ज़ईफ़, मुस्तहब। वयुस्तहब दुआउल इमाम औ ना दुआउल इमाम औ नाइबिही लिल मालिक इंद कब्ज़िही मिन्हु लिल अम्र बिही फी कौलिही तआला व सल्लि अलैहिम बाद अम्रिही बिअख़्ज़िहा मिन्हुम व नाइब कल मनूब। देखिएगा यहाँ पर कहते हैं कि जब इमाम या नाइब इमाम, इमाम या नाइब इमाम से मुराद आम है, चाहे ऐसा शख्स जिसको इमाम ने खुसूसी तौर पर मुकर्रर किया ज़कात के जमा करने, या फ़कीह, जो आजकल मसलन फ़कीह मराजे किराम मौजूद हैं, अगर वो किसी शख्स से ज़कात लें तो ज़कात कब्ज़ करने के बाद उसको, या ज़कात कब्ज़ करते वक्त उसके लिए दुआ भी करें। क्यों, कहते हैं कि जहाँ पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म हुआ था कि आप ज़कात लें, उसी आयत में उसके बाद हुक्म आता व सल्ले अलैहिम, और इनके लिए आप देखिएगा युस्तहब दुआउल इमाम, और मुस्तहब है कि इमाम दुआ करे और नाइब इमाम दुआ करे, किसके लिए, मालिक के लिए। कब, इंद कब्ज़िहा, जब ज़कात जो है वो कब्ज़ करे, मिनल लिल अम्र भी, क्योंकि दुआ के लिए अमर हुआ है, फी कौली ताला, खुदा ताला के इस कौल में, वसल्ले बाद अम्र ही, कब ये अमर हुआ है, बाद अम्र ही, जब खुदा ताला ने हुक्म किया रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेअक्ज़ा अक्स ज़कात मिनो मिनन व नाइब कल, नाइब किसकी तरह होता है, नाइब यानी इमाम के लिए, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जब दुआ करना मुस्ताहब है, तो वो जो नाइब ही होंगे उनके, मसलन वो जिसको खास नाइब है या फ़कीह है, उसके लिए भी क्या हो जाएगा। अभी ये जो बाद अमरी, यानी पहले अमर हुआ कि अक्स करें, बाद में अमर किस चीज़ का हुआ, मसल्ले अलैहिम, कैसे, जिस तरह आयत है, खुज़ मिन अमवालिहिम सदक़तन तुत्तहिरहुम व तुज़क्कीहिम बिहा, यानी आप उनके अमवाल से सदका लें और उनको पाकीज़ा करें, बिहा, इसी सदके के। देखिए ये अमल आ गया, खुज़ मिन अमवालिहिम, बाद में क्या आ रहा है, व सल्ले अलैहिम, और उन पर क्या करें, आप दुआ करें। इन्ना सलातक सकनुन लहुम, क्योंकि आपकी जो दुआ है उनके लिए तसल्ली है आपकी दुआ में। वल्लाहु समीउन अलीम, सूरह तौबा आयत नंबर 103। वकील यजिबु लिदलालतिल अम्र अलैहि, बाज़ ने कहा है कि ये जो दुआ है मुस्ताहब नहीं बल्कि क्या है, क्यों, आपको पता है कि अम्र हुआ है और अम्र का जोर जो होता है वो लिहाजा वह कवि इशारे भी कह रहे हैं कि ये क्या है, कौल है। वबी कतल मुसन्निफ की दुरूस, और मुसन्निफ ने इसके बारे में यकीन किया है, वबी यानी बिल वजूब
قطع المصنف فی دروس کتاب میں. ویجوز فی صیغۃ الصلاۃ للاتباع ودلالۃ الامر وبغیرها لانه معناها لغۃ. اگر بعد نے اور یہ دعا کیسے کی جائے, لفظ کون سے لائے جائیں, مادہ کون سا دعا کے لیے؟ کہا ہے کہ آپ کی مرضی ہے کہ یہ جو صلی لفظ صلاۃ والا ہے نا, یہ دعا کے لیے آتا ہے. آپ کی مرضی ہے کہ یہ صلاۃ والا لفظ لائیں, اسی طرح دعا کریں, یا اس کے علاوہ کوئی اور الفاظ ہو جو دعا, جس کے ذریعے دعا ہو جاتی ہو, دعا متحقق ہو جاتی ہو, آپ کر سکتے ہیں. یعنی چاہے مادہ جو ہے وہ صلاۃ والا ہو یا غیر صلاۃ والا ہو, دونوں طریقوں سے دعا کر. دیکھیے گا, وَيَجُوزُ بِصِيغَةِ الصَّلَاةِ, یجوز یعنی دعا, جائز ہے دعا کرنا. امام یا نائب امام, مثلا ابھی جو موجود ہے نائب امام کے لیے دعا کرنا جائز ہے صلاۃ کے سیغے کے ذریعے, للاتباع. کیوں سکا صلاۃ کے سیغے کے ذریعے کرے, یعنی مادہ جو ہے وہ صلاۃ والا اختیار کرے, للاتباع, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قبیلے کی زکوٰۃ آئی تھی, تو جب آپ نے وہ لی تھی تو آپ نے جو دعا کی تھی وہ اس پر مادہ جو استعمال کیا تھا وہ کس کا تھا, صلاۃ. مثلا کیسے, دیکھیے گا, یہ مادہ جو استعمال کیا تھا وہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زکوٰۃ آئی تھی ابی اوفا قبیلے کی, تو آپ نے اس طرح دعا کی, اللہم صلی علی ابی اوفا, اللہم صلی, یعنی خدا تعالیٰ جو ہے آپ جو ہے وہ رحمتیں بھیجیں آل ابی اوفا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے اگر کوئی نائب جو ہے مثلا سائی شخص ہے, جمع کرنے والا یا نائب, وہ بھی لے گا تو صلی کے مادے کے ذریعے. ودلالت الامر, اور امر کی دلالت بھی, امر کون سا جو آیت میں ذکر ہوا ہے اس پہ, وہاں پر بھی مادہ کون سا استعمال ہوا ہے, اسی لیے یہی کریں. وہ بغیر, یعنی بغیر صیغۃ الصلاۃ, صلاۃ کے سیغے کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں اور بغیر صیغے صلاۃ کے ذریعے بھی. کیسے, مثلا صلاۃ کا سیغہ نہ ہو, کوئی اور سیغہ ہو, مثلا یہ اجرک اللہ فیما آتیت, یعنی خدا تعالیٰ اجر دے تمہیں اس چیز کی وجہ سے جو تم نے دی, اجرک اللہ فیما آتیت. یا اس طرح وبارک اللہ فیما ابقیت, اور خدا تعالیٰ برکت دے اس چیز میں جو تمہارے پاس ہے باقی. یعنی دونوں میں سے جس طرح چاہیں آپ صلاۃ کے سیغے کے ذریعے. کیوں کرتے ہیں, دیکھیں کہتے ہیں کہ لفظ جو آیات میں استعمال صلاۃ, اور صلاۃ کی معنی کیا ہے, دعا ہے, دعا جس طرح بھی. اور لیکن کہتے ہیں کہ شاید بعض اس طرح اعتراض کریں کہ صلاۃ کی معنی دعا آپ کیسے کریں, شاید ہو سکتا ہے کہ شارح نے اس کی معنی جو اصل لغوی تھی اس کو نقل کر دیا ہو اسی آیت میں کس طرف ہے, شرعی معنی کی طرف. تو کہتے ہیں کہ دیکھیں بعض جگہ ایسے جہاں پر ہم میں یقین ہے کہ لفظ صلاۃ کی معنی منتقل ہو گئی ہے, اسی وہ جو حقیقی اس کی معنی تھی اس سے نقل ہو گئی ہے کسی شرعی معنی کی طرف, مثلا نماز کی طرف. لیکن اس مورد میں ہمیں کیا ہے, شک کہ یہاں پر بھی صلاۃ کی معنی وہ نماز والی معنی ہے یا معنی نہیں. تو اصل ہم یہ جاری کریں گے کہ اصل عدم نقل ہے کہ یہاں پر اسی آیت میں یہ جو ہے صلی علیہ میں, وہاں پر یہ جو صلاۃ کی جو معنی ہے لغوی دعا کرنا ہے اس سے نقل نہیں ہوئی. کس معنی میں, نماز ہے دوسری معنی میں, بلکہ اسی معنی جو دعا والی ہے اسی میں ہی باقی. بغیر صیغۃ صلاۃ لأن دعا معنی صلاۃ کی معنی ہے لغوی طور پر. والاصل ہونا عدم نقل, کہتے ہیں کہ اصل ہونا یہاں پر اصل جاری ہوگی کیا, عدم نقل کی. عدم نقل کی یعنی کیا, یعنی یہاں پر جو لفظ صلی ہوا ہے یہ اپنے لغوی جو دعا والی معنی ہے اس سے نقل ہے. ہاں ہو سکتا ہے کہ باقی جگہوں پر کیا ہے وہ نقل ہوگی, مثلا اقیم الصلاۃ, وہاں پر ہمیں یقین ہے کہ نقل ہو گیا کس طرف, اپنی دعا والی معنی سے شرعی, لیکن اس مورد میں نقل ہے. وکیل یتعین لفظ صلاۃ لذالک, اور بعض نے کہا ہے کہ متعین ہے کس کے ساتھ دعا کریں آپ, لفظ دوسرے الفاظ کے ساتھ دعا نہیں کریں, لذالک, اسی وجہ سے یعنی کیا, اتباع, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ استعمال کیا ہے دعا کے لیے وہ صلی کیا ہے, اسی لیے آپ بھی صلی کریں. وللامر, اور امر کی وجہ سے, کون سا امر, وصلی علیہم جو آیت میں استعمال ہوا ہے. والمراد بالنائب, اگر نائب جو استعمال ہوتا ہے ویسے عام طور پر بعض اوقات استعمال ہوتا ہے فقط سائی کے لیے, یعنی جو زکوٰۃ جمع کرے نائب خصوصی. بعض اوقات استعمال ہوتا ہے نائب لفظ فقط فقیہ کے لیے. اب اسی اشتباہ کو ختم کرنے کے لیے شارح کہتے ہیں کہ وہاں پر اوپر جو مصنف نے نائب ذکر کیا ہے
اس سے مراد عام ہے، چاہے نائب وہ سائی ہو زکوٰۃ جمع کرنے والا ہو یا جو ہے وہ کون ہو فقیر ہو، دونوں اگر دونوں میں سے کوئی بھی زکوٰۃ لے گا تو وہاں پر کیا کرے گا، دعا کرے گا زکوٰۃ دینے والے کو۔ والمراد نائب ہونا، یہاں پر جو نائب سے مراد ہے کیا ہے، ما یشمل السائی والفقیر، فیجب علیہما، پس دونوں پر واجب ہے، فیجب علیہما دونوں پر واجب ہے۔ یہاں کیا ہے، اگر دو کو دے نا، بعض نے کہا کہ واجب، جس طرح وہ کبھی اشارے نے کہا، اور یستحب جس طرح مصنف نے فرمایا کہ مستحب۔ اما المستحق، آپ کے پاس کیا یستحب ہے، یستحب صحیح ہے، یستحب واما المستحق فیستحب له بغیر خلاف۔ ہاں جہاں تک مستحق کی بات ہے تو اس میں کوئی خلاف نہیں، وجوب اور استحباب میں کوئی خلاف نہیں، یعنی کیا ہے، اس کے لیے یکساں مستحب ہے، جو مستحق شخص جو زکوٰۃ لے رہا ہے اس کے لیے مستحب ہے کہ دعا کرے، کس کو، زکوٰۃ دینے والے کو، بغیر خلاف، یعنی اختلاف نہیں، کس میں، جس طرح اوپر اختلاف تھا کہ بعض نے کہا کہ واجب ہے نائب پر، سائی پر، فقیر پر، بعض نے کہا کیا کہ، لیکن کہتے ہیں کہ یہاں پر اختلاف نہیں، یعنی کہ سب اس کے قائل ہیں کہ مستحق کے لیے کیا ہے، مستحب ہے دعا کرنا۔ اما المستحق یستحبان، آپ کے پاس یستحب لہو، یہاں جو مستحق ہے اس کے لیے مستحب ہے، کیا مستحب ہے، دعا کرے، کس کو، مالک کو، بغیر اختلاف، اس میں کوئی اختلاف ہے۔ ومع الغیبۃ لا سعی ولا مؤلفۃ الا لمن يحتاج الیہ وهو الفقیر اذا تمکن من نصب السعی وجبایتها اذا وجب الجہاد فی حال الغیبہ واحتج۔ دیکھیے کہتے ہیں کہ ہم نے 8 اصناف بیان کی، لیکن ان میں سے جو ہے وہ امام کے غیبت کے دور میں 2 اصناف متحقق نہیں۔ کون سا؟ ایک جو ہے وہ عاملی، دوسرے مؤلفۃ سوائے اس صورت میں کہ احتیاجی ہو جائے، اگر کیا ہو جائے، احتیاجی ہو جائے تو پھر معین کر سکتے ہیں، اور یہ بھی اصناف متحقق ہو جائیں گے۔ کیسے؟ ایک شخص فقیر ہے، اس کو سائی یعنی زکوٰۃ جمع، زکوٰۃ کے عامل کرنے کی ضرورت ہے، اور حکومت بھی ایسی ہے جو اس کے لیے راہ ہموار کر رہی ہے، اسے معنی نہیں بن رہی کہ آپ زکوٰۃ اکٹھی نہ کریں۔ اس صورت میں اگر اس کو احتیاجی بھی ہو اور کوئی معنی بھی موجود نہ ہو، کسی کو بطور عامل زکوٰۃ مکمل معین کرے تو وہ کیا شمار ہوگا، عاملی میں زکوٰۃ شمار ہوگا اور سائی شمار ہوگا، اس کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ اسی طریقے سے، اور یہ فقط جو سائی والا چکر ہے یہ خاص ہے کس کے ساتھ، فقیر، کیونکہ فقیر کسی کو معین کر سکتا ہے نا زکوٰۃ اکٹھا کرنے کے لیے، عام لوگ جو ہے اس کو معین ہے۔ اسی طرح اور دوسرا یہ مورد فرمایا کہ مؤلفۃ القلوب، یہ بھی یعنی یہاں پر 8 جو اصناف ہیں ان میں سے یہ بھی نہیں ہو سکتا سوائے کہ احتیاجی ہو۔ احتیاجی کب ہو سکتی ہے؟ جب امام کے دور میں جہاد واجب ہو جائے، امام کے دور میں جہاد واجب ہو جائے، اور جہاد ہو کفار سے، اور ہمیں ضرورت پڑتی ہے دوسرے کفار کی کہ ہم تاکہ ان کو پیسے دیں، وہ ہماری مدد کریں، کن کے خلاف، ان دوسرے کو، تو ایسی صورت میں ان کو زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ اور یہ زکوٰۃ جو فقیر بھی دے سکتا ہے اور خود جو زکوٰۃ دینے والا ہے وہ بھی دے سکتا ہے۔ سائی کو کون مقرر کرے گا؟ فقط فقیر، اور باقی مؤلفۃ القلوب میں کیا ہے، فقیر بھی کر سکتا ہے اور ہم بھی کر سکتے ہیں۔ ومال غیبت لا سائی ولا مؤلفہ، غیبت کے دور میں نہ ہی کوئی سائی اگر کون یعنی زکوٰۃ کا جمع کرنے والا عامل، نہ ہی یہ قسم میں، نہ ہی مؤلفت، الا لمن یحتاج الیہ، سوائے اس کے لیے جو احتیاجی رکھتا ہو اس کی سائی کی، یا وہ الفقیر، وہ فقیر ہے، اذا تمکن، جب فقیر کے لیے ممکن ہو کیا، من نصب السائی، سائی مقرر کر سکتا ہو، وجبایت، اور زکوٰۃ اکٹھی کر سکتا ہو، ممکن ہو، کوئی حکومت کی طرف سے کوئی ممانعت موجود ہے۔ وَإِذَا وَجَبَ الْجِهَادُ فِي حَالِ، یہ مؤلفۃ القلوب کے لیے، جب جہاد واجب ہو جائے حالے وَأُحْتِیجَ إِلَى التَّعْلِیفِ فَيَجُوزُ بِالْفَقِیهِ وَغَیرِهِ، اور احتیاج یہ کس کی آگا، تعلیف کی، تعلیف کی کس یعنی تعلیف یعنی کیا، یعنی کفار کو مائل کرنا اپنے طرف تاکہ دوسرے کفار سے لڑیں۔ فَيَجُوزُ بِالْفَقِیهِ، تو جائز ہے فقیر کے لیے بھی، اور کیا جائز ہے کہ یہ تعلیف کرے یعنی ان کو پیسہ دے سکا۔
جبکہ اوپر والا جو حصہ تھا وہ سائی میں اس کے فقط کون کر سکتا ہے؟ فقیر. وقضا سام سبیل اللہ لو، اسی طرح کہتے ہیں کہ سام سبیل اللہ بھی غیبت کے دور میں متحقق نہیں ہے. کب؟ جب ہم نے سام سبیل اللہ کی دو معنی کی تھی، آپ کو پتا ہوگا. سام سبیل اللہ کل ما یتقرب به الی اللہ تعالی، ہر وہ چیز جس کے ذریعے اللہ کے قریب تقرب حاصل کر سکے. وہ صورت نہیں، اس میں تو جو بھی ہو سکے جس کے ذریعے بھی خدا تعالیٰ سے تقرب حاصل کر سکے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سامع. تو وہ تو متحقق ہے، کسی کو بھی آپ دے سکتے ہیں، چاہے امام کے غیبت کا دور ہی کیوں نہ. اگر ہم کہتے ہیں سامع سبیل اللہ یعنی فقط جہاد، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ پھر غیبت کے دور میں جہاد نہیں، تو لہذا جو سبیل اللہ بھی سوائے اس صورت میں کہ جہاد کیا ہو جائے؟ واجب. جہاد واجب ہو جائے گا تو پھر یہ بھی صرف کیا ہو جائے گی؟ متحقق ہو جائے گی. وقضا سام سبیل اللہ لو کسرنا علل، اسی طرح سام سبیل اللہ والی صنف بھی نہیں. اگر کب لو کسرنا ہو، اگر ہم اس کو محصور کر دیں سام سبیل اللہ کو کس پر؟ جہاد پر. اگر ہم سام سبیل اللہ کا وہ وسیع معنی لیتے ہیں، ہر وہ چیز جس سے خدا تعالیٰ کا تقرب حاصل ہو سکے، تو پھر یہ صنف موجود ہے امام کے غیبت کے دور میں بھی. واسقط الشیخ رحمہ اللہ سام المؤلفۃ بعد موت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ لبطلان التالیف بعد وهو ضعیف. کہتے ہیں کہ شیخ جو ہے وہ شیخ طوسی ہیں یا شیخ صدوق، نام ہے بھول گیا، شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے سہم مؤلفۃ القلوب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ساقط کر دیا ہے. اس نے کہا کہ یہ ابھی سام ہو ہی نہیں سکتا لبطلان تالیف، کیونکہ بعد میں تالیف ہی نہیں ہو سکتی، یعنی بعد میں کافروں کو مائل ہی نہیں کیا جا سکتا. بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم واہ ضعیف. شارح فرما رہے ہیں کہ شیخ طوسی کا قول کیا ہے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یا امام کے غیبت کے بعد بھی ممکن ہے کہ مسلمانوں پر جہاد واجب ہو جائے، اور جہاد کی صورتوں میں کافروں سے مدد لینا پڑے، اور کافر تاکہ ان کے ساتھ مقابلہ کر سکے، اسی لیے تعلیم کیا ہو جائے گی؟ متحقق ہو جائے گی. ان کو پیسے دے کر اپنے طرف مائل کرنے تاکہ کافروں کے ساتھ لڑیں. آپ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ یہ باطل ہے؟ وَلْيَخُصَّ زَكَاةُ النَّعَامِ الْمُتَجَمِّلِ، کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کیا کیا جائے، یعنی یہ جو نعام ہے یعنی جانوروں کی زکوٰۃ ہے وہ متجمل کے ساتھ خاص کی جائے. متجمل یعنی ایسے فقراء جن کو زکوٰۃ مانگنے میں شرم آتی ہو اور وہ کسی کو زکوٰۃ دینے کا سوال نہ کریں، ان کے لیے کون سی زکوٰۃ دی جائے؟ جانوروں والی جو زکوٰۃ ہے وہ ان کو دی جائے. باقی لوگوں کو جو ہے وہ چاندی یا وہ مثلا گندم وغیرہ وہ زکوٰۃ دی جائے. کیوں؟ کیونکہ کہتے ہیں کہ روایت امام صادق آل محمد سے اس میں یہ ہوا ہے کہ اہل تجمل جو ہیں وہ لوگوں سے حیا کرتے ہیں، اسی لیے ان کو ایسی چیز دی جائے جو لوگوں کی نظروں میں سب سے زیادہ اہمیت والی ہے. گندم اور جانور کے مقابلے میں کون سی چیز زیادہ اہمیت والی ہے؟ زیادہ اس کو جانور. اور اسی طرح جو شخص زکوٰۃ کے عنوان سے مال لینے میں شرم کرتا ہو، حیا کرتا ہو، اس کو زکوٰۃ کس طرح دی جائے؟ اسے کہیں کہ جی میرے طرف سے آپ کو کیا ہے؟ ہدیہ ہے. بعد میں جو ہے وہ جیسے ہی وہ لے لے، آپ جو ہے وہ نیت کرنے کس کی؟ لیکن وہ لے لیں یا اس کا جو ہے وکیل لے لیں، لیکن زکوٰۃ کی نیت تب تک ہو سکتی ہے جب تک وہ عین اس کے پاس باقی ہو. لیکن اگر آپ اتنی دیر کرتے ہیں زکوٰۃ کی، آپ نے مال دے دیا اور زکوٰۃ کی نیت نہیں کی، حتیٰ کہ وہ چیز کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی. آپ نے زکوٰۃ کی نیت نہیں کی حتیٰ کہ وہ چیز کیا ہو گئی. ابھی اگر نیت کریں گے تو یہ کافی نہیں ہوگی، بلکہ آپ کو دوبارہ زکوٰۃ نہیں اس کو کہیں گے کہ یہ ہدیہ. آپ نیت کہیں گے یہ قلبی یعنی قلباً نیت کریں گے. نہیں کوئی ضرورت نہیں اس کو بتانے کی. بل یخص زکاۃ النعام المتجمل، اور خاص کرنا چاہیے جانوروں کی زکوٰۃ کو متجمل کے ساتھ. متجمل ایسے لوگ یعنی جو زکوٰۃ مانگنے میں جن کو شرم آتی ہے اور نہ لیتی ہے. وزکوٰۃ النقدین والغلات غیر، اور زکوٰۃ نقدین اور غلات کو خاص کرنا چاہیے غیر متجملین کے ساتھ. رواہ عبداللہ ابن سنان عن صادق علیہ السلام، عبداللہ ابن سنان نے روایت کی امام صادق آل محمد علیہ السلام سے معللاً. اس میں علت کیا بیان ہوئی ہے کیوں ان کو جو ہے وہ جانوروں کی زکوٰۃ دی جائے؟ بأن اہل التجمل یستحیون
من الناس، کیونکہ وہ لوگوں سے حیا کرتے ہیں. فیدفع الیہم اجل الامرین عند الناس، بس ان کو دی جائے ایسی چیز جو دونوں امروں میں سے لوگوں کے نزدیک زیادہ اہمیت والی ہو، دونوں امروں میں سے، تمام امور میں سے زیادہ اہمیت والی. وَإِيصَالُهَا إِلَى الْمُسْتَحْيِي مِنْ قَبُولِهَا هَدِيَةً، اور زکوٰۃ کو پہنچایا جائے گا ایسے شخص کو جو حیا کرتا ہے، من قبول زکوٰۃ سے، قبول زکوٰۃ سے حیا کرے گا، حیا کرتا ہے، کیسے پہنچایا جائے؟ ہدیتاً. و احتسابها علیہ، اور زکوٰۃ کا حساب کیا جائے گا اسی شخص پر جو حیا کرتا ہے زکوٰۃ لینے سے. بعد وصولها الی او ید وکیل ہی، جب اس کے ہاتھ میں پہنچ جائے تو پھر زکوٰۃ کی نیت ہے. لیکن کب تک آپ کر سکتے ہیں؟ ما بقائے، جب تک این باقی. اگر این تلف ہو گئی، ابھی تک آپ نے زکوٰۃ کی نیت نہیں کی تو دوبارہ دینی پڑے گی. اللہم صلی علی محمد.